الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. اور آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہم اس میں مزید وسعت کرنے والے ہیں، اور زمین کو بھی بچھونا ہم نے ہی بنایا ہے اور ہم بہترین بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز کا ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. ففروا الی اللہ، پس تم سب دوڑو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ کی طرف سے یہ پیغام اپنی امت کو اور ساری انسانیت کو دے رہے ہیں کہ یہ ساری کائنات اللہ کی بنائی ہے، اس میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنا ہے، ایک تو مذکر مؤنث کا جوڑا ہے، اور اس اعتبار سے ساری کائنات میں اللہ کریم نے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ اس کا مقصد جانداروں میں تناسل کا ایک سلسلہ جاری رکھنا ہے، نسلوں کو آگے بڑھانا ہے۔ بنایا اس نے مٹی سے ہے، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے بنا کر اس میں اپنی روح پھونکی، پھر اس کو اسی آدم علیہ السلام سے اس کی بیوی اماں حوا کو پیدا کیا ان کی پسلی سے، پھر ان دونوں میں سے بہت سارے مرد اور عورتیں زمین میں پھیلا دیے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت کے اندر ہم پڑھتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ یوں یہ کائنات کا تناسل کا نظام، نسل آگے بڑھانے کا نظام چل پڑا۔ اسی طرح اللہ کریم نے سارے جانداروں کے جوڑے جوڑے پیدا کیے، مذکر اور مؤنث، تاکہ زندگی کا اور ہر ایک جاندار اور ہر نوع کی جو نسل ہے وہ آگے بڑھتی رہے۔ لیکن یہاں جو زوجین جوڑے جوڑے کا ذکر ہے، یہ مذکر اور مؤنث کا جوڑا نہیں، اس سے مراد منفیت اور اثباتیت کا جوڑا ہے۔ اس دنیا میں انسان کی نفسیاتی کیفیات لگا لے، یا مادی اشیاء کا حساب لگا لیں، یا انسان کو پیش آنے والے واقعات کا حساب لگا لیں، یا اس کائنات کے جو نیچرل فینومینا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مختلف کیفیات کا اندازہ کر لیں، تو اس پوری کائنات کے اندر دو مختلف طرح کی اللہ کریم نے اشیاء یا اینٹیٹیز پیدا کی ہیں جو ایک دوسرے کے متبادل یا ایک دوسرے کے مخالف، اور پوری زندگی کا نظام اسی سے چلتا۔ مثال کے طور پر اللہ نے دن بنایا ہے تو اس کے مقابلے میں رات پیدا کی ہے، یہ ایک جوڑا۔ لہذا اگر رات نہ ہوتی تو دن کا تصور ہی لوگ قائم نہ کر سکتے کہ دن کیا ہوتا ہے۔ بعینے ہی اگر خوشی بنائی ہے تو اس کے مقابلے میں غم کی کیفیات بنائی۔ اگر انسان غم کی کیفیات سے کبھی بھی آشنا نہ ہوتا، غم کی کیفیات سے دوچار نہ ہوتا، تو یہ کبھی بھی خوشی کی کیفیات سے آشنا نہ ہوتا۔ تو اللہ کریم نے اس کائنات میں اسی طرح سے جو ہدایت اور اس کے مقابلے میں گمراہی ہے، یہ بھی ایک جوڑا ہے کہ جہاں گمراہی ہوتی ہے، پستیاں ہوتی ہیں، انسان کی اللہ کریم سے اور اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے دوریاں ہوتی ہیں، تو وہیں اللہ کریم نے ایک راستہ ہدایت کا بنایا، اللہ کے قرب کا راستہ بنایا، انسانوں کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ پھر انسان کی نفسیاتی کیفیات ہیں، کبھی انسان گھبراتا ہے، کبھی پریشان ہوتا ہے، کبھی اس کو اطمینان کی کیفیت نصیب ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ کریم نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ ہر قسم کی کیفیت کے اندر، ہر نوع کی کیفیت کے اندر اللہ کریم نے ایک جوڑا پیدا کیا ہے۔ جب انسان ایک طرح کی چیز سے اکتاتا ہے تو دوسری چیز اس کے لیے اللہ کریم نے بنائی ہوئی۔ لہذا کثرت کائنات کی اور وحدت اللہ کی، یہ بھی ایک جوڑا ہے۔ دنیا نے اور دنیا کے فلاسفہ نے بہت بحث کی اس بات پر کہ کائنات میں وحدت الوجود ہے۔ یہ بہت فلاسفہ کے ہاں اور پھر صوفیاء کے ہاں بہت لمبی بحث ہے، اور صوفیاء نے بھی اصل میں فلاسفہ سے لی۔ فلاسفہ یونان نے یہ بحث شروع کی تھی کہ اس پوری کائنات کے اندر وحدت ہے، لہذا اگر اس کائنات میں وحدت ہے تو اللہ کے سے یہ جو کائنات ہے یہ اللہ سے ہی صادر ہوئی ہے، اللہ کی ذات سے صادر ہوئی ہے۔ جس طرح سورج سے کرنیں صادر ہوتی ہیں، جس طرح سے چراغ سے روشنی صادر ہوتی ہے، جس طرح پھول سے خوشبو صادر ہوتی ہے، جس طرح آگ سے حرارت صادر ہوتی ہے، اس طرح سے یہ کائنات اللہ سے صادر ہوئی ہے۔ لہذا ان سے فلاسفہ یونان سے لے کر بہت سارے مسلم فلاسفہ بھی اس طرف گئے کہ اس کائنات کے اندر وحدت۔
جب اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کائنات کے اندر جوڑا جوڑا پیدا کیا، وَخَلَقْنَا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، کائنات میں ہر چیز کا جوڑا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق اور مخلوق جو ہے وہ ایک ہی چیز ہو؟ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، مخلوق اور خالق ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا ایک پیدا کرنے والا، ایک پیدا ہونے والی مخلوق، وہاں اس آیت میں تو یہ فرمایا کہ جو پیدا کرنے والا ہے اور جو پیدا نہیں کرتا، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو ایک جو پیدا کیا گیا ہے اور ایک پیدا کرنے والا ہے، وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے؟ وہ ایک وحدت کیسے ہو سکتی؟ ایک خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے، اور ایک اکیلا وہ معبود ہے، باقی ساری کائنات وہ عبدیت میں، وہ عابد ہے، وہ عبد ہے، اس کو بندگی کرنی ہے اس اکیلے کی۔ خالق کا حق ہوتا ہے اور مخلوق کا فرض ہوتا ہے کہ اس کی بندگی کرے۔ یہی دلیل اللہ کریم نے دی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے کائنات کے لوگوں اس ایک اللہ کی بندگی کرو۔ لہذا اس ایک اللہ کی وحدانیت کے مقابلے میں جو دوسرا جوڑا ہے وہ کثرت کا جوڑا ہے، ایک وحدت ہے، ایک طرف کثرت۔ اللہ کی وحدانیت کے مقابلے میں مخلوقات ہی کی کثرت نہیں ہے، بلکہ باطل معبودوں کی بھی کثرت ہے۔ جتنے معبود ہیں، جتنے اللہ کے علاوہ معبود سمجھے جاتے ہیں، جن جن کی پوجا دنیا میں کی جاتی ہے، وہ سارے کے سارے مخلوق میں سے ہیں۔ خالق اور مخلوق برابر ہو کیسے سکتے ہیں؟ لہذا مخلوق میں سے جتنے مرضی خدا بناتے جاؤ، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ جو کائنات میں مخلوق میں سے بنائے ہوئے خدا ہیں، آپ جتنے مرضی بناتے جاؤ، یہ بے بس ہیں، یہ مخلوق ہیں، یہ خود پیدا نہیں ہو سکتے، خود آ نہیں سکتے، خود جا نہیں سکتے، ان کو اپنی پیدائش کا نہیں پتا، ان کو اپنی موت کا نہیں پتا، ان کو یہ نہیں پتا کہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ معبود کیسے ہو سکتے؟ یہ جوڑا ہے، ایک طرف واحد ہے، ایک طرف کثرت ہے، وحدت اور کثرت کا جوڑا۔ لہذا اس کائنات میں ساری چیزوں کو ساری چیزوں میں مدغم کرتے جاؤ تو ایک کثرت باقی رہتی ہے، اور وہ کثرت ہے دوئی، ایک خالق اور مخلوق کی دوئی۔ یہ کبھی بھی وحدت نہیں ہو سکتی، خالق اور مخلوق کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ جو اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو پکارتے ہیں، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اموات غیر احیاء، مردے ہیں، زندگی کی رمق بھی نہیں ہے اس میں۔ اور وَلَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، ان کو تو اس بات کا بھی شعور نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لہذا ان کو معبود مانتے ہو، ان کو پکارتے ہو اللہ کے مقابلے۔ تو یہ من کل شیء خلقنا زوجین، اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر چیز میں جوڑا پیدا کیا، اور یہ جوڑے کیا ہیں؟ ہدایت کے مقابلے میں گمراہی بھی اللہ نے پیدا کی ہے۔ اگر گمراہی نہ ہوتی تو ہدایت کا تصور ہی کیسے قائم ہو سکتا تھا؟ رات نہ ہوتی تو روشنی کا تصور کیسے ہو سکتا تھا؟ اندھیرا ہے تو روشنی کا تصور ہے، اگر اندھیرا نہ ہوتا تو روشنی کا تصور نہیں تھا، رات نہ ہوتی تو دن کا تصور نہ ہوتا۔ علی ھذا القیاس گمراہی تھی۔ ہم کہتے ہیں قبل از اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل عرب کے اندر یہ ہو رہا تھا، اخلاقی حالت بگڑ گئی تھی، مذہب کی حالت بگڑ گئی تھی، معاشرت کی حالت بگڑ گئی تھی، وہاں پہ سیاست بگڑ گئی تھی، ہر چیز بگاڑ کا شکار تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گمراہی کی جگہ پر ہدایت آ گئی۔ قرآن بھی بتاتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پہلے گمراہی ہی گمراہی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کیا لے کے آئے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اور دین حق لے کر، اب اس سے پہلے گمراہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
تو ہدایت آ گئی، یہ بھی جوڑا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور یہ اس لیے پیدا کیا ہے لعلکم تذکرون، یہ جوڑے اس لیے ہیں کہ تاکہ تم نصیحت پکڑو، تمہیں معلوم ہو اس کائنات میں پوزیٹیوٹی کہاں ہے، نیگیٹیوٹی کہاں ہے، کہاں منفیت سے بچنا ہے، کہاں مثبت باتوں کی طرف جانا ہے، کہاں گمراہی سے بچنا ہے، کہاں ہدایت کی طرف جانا ہے، کہیں اندھیرے سے بچنا ہے، کہیں روشنی کی طرف جانا ہے، کہیں آپ نے رات سے بچنا ہے، دن کی طرف جانا ہے، کہاں آپ نے گہرائیوں، سمندر کی گہرائیوں سے بچنا ہے اور آپ نے ساحل پہ پہنچنا ہے۔ آپ کو، انسان کو جو کیفیات عطا کی گئی ہیں، انسان پوری زندگی اپنی ان منفی چیزوں سے بچتا ہے اور مثبت چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ لعلکم تذکرون، نصیحت پکڑو۔ اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا ففروا الی اللہ، اگر یہ شعور تمہارا جاگ گیا ہے، اگر تمہیں کائنات کی ساری چیزوں کا احساس ہو گیا ہے، ہوگا کیسے احساس؟ غور کریں گے تو ہوگا، تفکر کریں گے تو ہوگا۔ عقل جو اللہ نے عطا کی ہے، یہ غور و فکر اور تدبر کرنے کے لیے عطا کی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، زمین و آسمان کی تخلیق میں، رات دن کے آنے جانے میں، اللہ اکبر، عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ عقل والے کون ہیں؟ عقل والے وہ نہیں ہیں جن کے اس کھوپڑی کے اندر ایک بھیجا موجود ہے، ایک آرگن، دماغ نام کا، برین نام کا موجود ہے، صرف وہ عقل والے نہیں ہیں۔ عقل والے وہ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے ان اعضاء کو استعمال درست کرتے ہیں، وہ عقل والے ہیں۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، عقل والے وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کو ہر وقت اللہ یاد رہتا ہے، عقل والے وہ ہیں۔ اگر صرف اس کا تعلق اس بھیجے کے ساتھ ہو، اس برین کے ساتھ ہو، تو یہ تو اللہ نے جانداروں کو بھی دیا ہے، بندروں کے اندر بھی بھیجا ہوتا ہے، عقل نہیں ہوتی۔ گائے بھینسوں کے اندر، مویشیوں کے اندر بھی یہ بھیجا ہوتا ہے، بھیڑ بکریوں کے اندر ہوتا ہے، لیکن عقل نہیں ہوتی۔ عقل کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی، عقل والے وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور اپنے پہلوؤں پر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب وہ یاد کرتے ہیں پھر زمین و آسمان کی اس پوری تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بنایا یہ کائنات، ہم نے بنائی، آسمان ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ وسعت پذیر ہے، کائنات بڑھتی چلی جا رہی۔ اللہ، سائنسدانوں کو بھی نہیں پتا کائنات کتنی بڑی ہے، وہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اندازے لگا کے پیچھے آ جاتے ہیں کہ فلاں ستارہ دیکھا تھا 2 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر تھا۔ اندازے کیا ہوتا ہے نوری سال، کیا ہوتے ہیں 2 کروڑ سال؟ کسی کی عمر اتنی ہو، کسی کے پاس صلاحیت ہو تو وہ جائے وہاں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الرحمن کے اندر، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے جنوں اور انسانوں، ساری صلاحیتیں لگا لو، ساری سائنس اور ٹیکنالوجی لگا لو، ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، یہ زمین و آسمان کے دائرے سے باہر نکل کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر، اور باہر نکلنا ممکن ہی نہیں۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم ہرگز نہیں نکل سکتے سوائے سلطان کے، اور وہ سلطان، وہ غلبہ، وہ کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے، اس کے بغیر تم نہیں نکل سکتے۔ اور یہاں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، نکل سکتے کیسے ہو؟ جہاں پہنچتے ہو ہم تو اس میں اور وسعت کر دیتے ہیں۔ انسان جہاں بھی پہنچ جائے
یہ کائنات وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، قرآن کہتا ہے ہر دن اللہ کسی نئی بات کو پیدا فرما رہا ہوتا ہے، نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، وسعت ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اقبال نے کہا تھا یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، ہر روز کچھ نہ کچھ نیا بن رہا ہوتا ہے اس کائنات۔ تو خود قرآن کہتا ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، جب ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں تو کائنات کی اصل حقیقت تک پہنچنا، اس پوری کائنات کو کی معلومات کا احاطہ کر لینا، اس کو پوری کائنات کو کور کر لینا، یہ تو انسان کے بس میں نہیں۔ البتہ نصیحت کے پہلو ضرور ہے، غور و فکر کرو تو نصیحت آ جاتی۔ نصیحت کیا ہے کہ جب انسان کو غور و فکر کے نتیجے میں سمجھ آ جاتی ہے تو یہ کیا کہتا ہے، ان کو سمجھ آ جاتی ہے دو راستے ہیں، دو راستے ہیں، ایک منفی راستہ ہے، ایک مثبت راستہ ہے، ایک پازیٹو راستہ ہے، ایک نیگیٹو راستہ، ایک ہدایت کا راستہ ہے، ایک گمراہی کا راستہ۔ ان دونوں میں سے آپ جو چوز کرنا چاہتے ہو کر لو۔ تو عقل والوں کو جب سمجھ آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ یہ کائنات تو نے باطل پیدا نہیں کی۔ سمجھ آ جاتی با مقصد، اللہ مقصدیت سمجھ آتی۔ میں اکثر نوجوانوں سے یہ سوال کرتا ہوں اور اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں ایک دوسرے سے سوال کیا کرو، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ سب سے بڑا تعارف یہ ہے، آپ آپس میں تعارف کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تعارف کرتے وقت نیا بندہ ملا، آپ اس سے ملے ہیں، سلام دعا ہوئی ہے، آپ اس سے پوچھیں، وہ آپ سے پوچھے زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں آئے ہیں اس دنیا میں؟ اللہ اگر یہ سمجھ آ گئی تو رستہ مل گیا، اگر یہ سمجھ نہیں آئی تو رستہ ہی کوئی نہیں، پھر ساری کائنات میں در در پہ دھکے کھاتے پھرو۔ انسان جہاں بھی جائے مغلوب ہے، انسان جہاں بھی جائے مغلوب ہے، مغلوب بھی ہے عبد بھی ہے، یہ جہاں بھی جائے۔ اس کو آزادی ملے گی اس وقت جب یہ اللہ کی غلامی میں آئے۔ فطرتاً عبد ہے نا، انسان کو فطرتاً عبد پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، اور آپ ابتدائی آفرینش پوچھ لیا تھا الست بربکم، جب عالم ارواح میں ہم تھے تو اس نے پوچھ لیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا۔ کس کس نے کہا تھا؟ ہم سب نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ ابتدائی آفرینش یہ بات ہو گئی تھی، ابھی پیدا فرما رہا تھا، ابھی عالم ارواح میں تھے ہم، تو عالم ارواح میں اس نے پوچھ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت اس نے رب کی عبدیت اس نے ہماری فطرت میں رکھ دی تھی، ہماری یادداشت میں نہیں رکھا، ہمیں یاد نہیں ہے کب پوچھا تھا، یادداشت میں نہیں رکھا، فطرت میں رکھا۔ فطرت میں کیا رکھا؟ عبدیت۔ اب یہ ہے عبد، لیکن فرق یہ ہے کس کا عبد ہے، اس رب کا جو رب العالمین ہے، یا اپنے خود ساختہ ارباب کا؟ خود ساختہ خدا، کئی چھوٹے خدا، کئی بڑے خدا، کوئی زندہ خدا، کوئی مردہ خدا، کوئی مانوی خدا، کوئی ظاہری خدا، یہ پتہ نہیں کس کس کی بندگی، کس کس کی پوجا کرتا۔ اللہ اکبر، یہ جب پوجا کرتا ہے یہ ہے عبد، اور اگر یہ اللہ کی بندگی کرنا شروع کر دے نا، رب العالمین کی، اس ایک اللہ کی، تو پھر یہ دنیا کی ساری بندگیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کو آزادی اس وقت ملتی ہے جب یہ دنیا کی بندگیوں سے جان چھڑا کر ایک اللہ کا غلام ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جس کی فطرت عبد ہے وہ کسی نہ کسی کا ماتحت ہوگا، فطرت جو ایسی ہوئی اس نے تو غلامی کرنی، وہ کسی بڑے کا غلام ہو جائے، کسی وقت کے فرعون کا غلام ہو جائے، کسی جابر کا غلام ہو جائے، کسی اپنے باس کا غلام ہو جائے، یا اپنے پیٹ کا غلام ہو جائے، یا کسی نظریے کا غلام ہو جائے،
کسی چیز کا غلام ہو جائے. اور جو کہتا ہے نا کہ میں تو بھائی کسی کا غلام نہیں ہوں، میں تو آزاد ہوں، میں اپنی مرضی کرتا ہوں، میں آزاد ہوں، جو یہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ اپنی خواہش نفس کا غلام ہے. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، یہ اپنی خواہش کا غلام ہے. اس کو دیکھا ہے جو اس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، یہ اس کی بندگی کرتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے. جو کہتا ہے نا میں اپنی مرضی کرتا ہوں، یہ اصل میں خواہش نفس کی پوجا کرتا ہے. یہ بھی غلام، یہ خواہش نفس کا غلام. تو پھر بچے گا کون؟ بچے گا وہ جو ان ساری غلامیوں سے منہ موڑ کر ایک اللہ کا غلام ہو جائے. جب ایک اللہ کا غلام ہوگا تو اللہ چونکہ مخلوق نہیں ہے، اللہ خالق ہے، تو خالق کی غلامی انسان کو مخلوق کی غلامیوں سے آزادی دلاتی، یہ آزاد ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ جو ہم نے کائنات کا جوڑا جوڑا بنایا ہے لعلکم تذکرون، یہ اس لیے بنایا تاکہ تم نصیحت پکڑو. اور اگر نصیحت پکڑی ہے تو پھر ہاتھ اٹھنے چاہیے نا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ دو انجام میں نے دیکھ لیے، مجھے سمجھ آ گئی اس کائنات کی. گمراہی کا انجام جہنم ہے، ہدایت کا انجام جنت ہے. اللہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں تو مجھے جہنم سے بچا لے. تو نے یہ کائنات میں مقصد پیدا نہیں کی، مجھے سمجھ آ گئی. اگر یہ سمجھ آ گئی ہے تو پھر فکر پڑنی چاہیے، پھر انسان کی زندگی کا رنگ ڈھنگ بدلنا چاہیے، پھر اس کے خیالات بدلنے چاہیے، اس کی خواہشات بدلنی چاہیے، اس کے ٹارگٹس بدلنے چاہیے. اگر زندگی کے معمولات ہی نہیں بدلے، ویسے کا ویسا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کچھ نہیں سمجھا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اور یہاں فرمایا کہ اگر سمجھ آ گئی نا لعلکم تذکرون، یہ نصیحت کے لیے ہے. اگر سمجھ آ گئی ہے تو ففروا الی اللہ، اب بھاگو پھر اللہ کی طرف. اللہ اکبر، یہ جو بھاگنا ہے نا، ففروا، یہ سادہ بھاگنا نہیں ہے. فرا یفر فرارن، یہ فرار سے ہے. فرار ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو فرار کہاں سے ہوتے ہیں؟ انسان فرار کہاں سے ہوتا ہے؟ فرار یہاں سے ہوتا ہے جہاں انسان خطرہ محسوس کرتا ہے. جہاں اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے وہاں سے انسان فرار ہوتا ہے. اگر خطرہ نہ ہو تو انسان بھاگتا ہی نہیں. تو فرار جو ہے اس کے اندر خطرہ محسوس کرنا، کوئی ناگوار چیز محسوس کرنا، کوئی غیر مفید چیز محسوس کرنا، کوئی خطرناک چیز محسوس کرنا، یہ اس کے اندر شامل ہے، وگرنہ انسان فرار اختیار کرتا ہی نہیں. اللہ اکبر. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب واپس تشریف لائے تھے نا 10 سال کی جلا وطنی کے بعد، اور راستے میں اللہ نے نبوت عطا کر دی، تو فرعون سے جو مکالمہ ہوا تھا، سورہ شعراء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرعون سے جو مکالمہ ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ لفظ استعمال فرمایا تھا فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ. جب مجھے تم سے خوف محسوس ہوا تھا نا تو میں یہاں سے فرار ہو گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام فرمان کہ جب میں نے تم سے خوف محسوس کیا تھا فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، تو میں یہاں سے بھاگ گیا تھا. اور وہ خوف کیا تھا؟ وہ خوف وہی تھا، اور فرعون نے شکوہ بھی کیا، اور فرعون نے کہا بھی، اس نے کہا کہ تم نے ہمارا بندہ مار دیا تھا، اور بندہ مار کے تو بھاگ گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو اس وقت کی بات ہے جب میں اس وقت راہ راست پر نہیں تھا، ہوا تو اتفاقاً، اچانک، غیر ارادی طور پر. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ تو غیر ارادی طور پر کہا، یہ کہا انا من الضالین، میں اس وقت راہ راست پر نہیں تھا نا، اس لیے مجھ سے غلطی ہو گئی. اس کا مطلب ایک اور بھی ہے کہ انسان جب راہ راست پر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ غلطیوں اور خطاؤں سے بھی بچا لیتا ہے. بہرحال فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ
میں نے تم سے فرار اختیار کیا. اللہ. پھر اللہ کریم نے سورۃ الاحزاب کے اندر بھی فرار کا لفظ استعمال فرمایا. جب منافقین نے وہاں سے بھاگنا چاہا غزوہ احزاب میں، منافقین نے میدان جنگ چھوڑنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لن ينفعكم قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم. ان منافقوں سے کہہ دو کہ تم اگر میدان جنگ سے بھاگ بھی جاؤ گے نا، خطرہ دیکھ کر بھاگ بھی جاؤ گے تو تمہیں یہ فرار فائدہ کوئی نہیں دے گا. موت ہے نا، موت تو آ جانی ہے، وہ کہیں بھی آ جانی. اور اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم اگر بہت بڑے بڑے پختہ محلات میں اور بنکر بنا کے بھی بیٹھ جاؤ، موت وہاں بھی آ جانی. اللہ. لہذا فرار اس وقت ہوتا ہے جب کوئی خطرہ، تو بھاگنا ہے تو بھاگ جاؤ، فائدہ کوئی نہیں ہونا. پھر اللہ کریم نے سورہ مدثر کے اندر بھی یہ لفظ استعمال فرمایا کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. فرت ان کی حیثیت کافروں کی، اللہ کریم نے وہاں کافروں کی، جہنمیوں کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا ان کی کیفیت قیامت والے دن ایسے ہوگی جیسے منتشر گدے ہوتے. کأنہم حمر مستنفر، منتشر گدوں کی سی کیفیت ہوگی کافروں کی. فرت من قسورہ، جن کے پیچھے شیر لگا ہوا ہو تو وہ بھاگتے ہیں نا ڈر کے. بدکے ہوئے گدے جس طرح بھاگتے ہیں اس طرح سے کافروں کی حیثیت ہوگی قیامت والے دن. اللہ اکبر. فرت من قسورہ، جو شیر سے خوف کے مارے بھاگ رہے ہوں گے بدک کے، وہ کیفیت ہوگی. گویا جو فرار ہے نا، اس کے پیچھے خوف ہوتا. پھر اللہ کریم نے سورہ قیامہ کے اندر بھی اس کا ذکر فرمایا یقول الانسان این المفر. اس دن انسان کہے گا میں بھاگ کے کہاں جاؤں. این المفر، کوئی جائے فرار ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الی ربک یومئذ المستقر. اگر کوئی ٹھکانہ ہے تو وہ تیرے رب کے پاس ہے. اطمینان، جائے قرار اللہ کے پاس ملے. لہذا آج سوچ لو، اگر دنیا کی نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی سمجھ آ گئی ہے، اگر یہ اندھیرے اور روشنی کا جوڑا سمجھ میں آ گیا ہے، اگر یہ گمراہی اور ہدایت کی بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو پھر ہر چیز کو کیلکولیٹ کرو، ہر چیز کو ایویلیویٹ کرو، اپنے اعمال کو تولو، ان کو اسیس کرو، ان کی ایویلیویشن کرو، اور پھر سمجھو کہ اب تمہارے پاس راستہ کون سا ہے. اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، ہر مصیبت سے جان چھوٹ جائے. اللہ. تو فرمایا ففروا الی اللہ. اگر یہ کائنات کا سارا کارخانہ سمجھ میں آ گیا ہے تو پھر ادھر بھاگو، اللہ کی طرف آؤ. اور اللہ کی طرف آنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف آنے کا، ہم تو اللہ کے بندے ہیں. اس کارخانے سے، اس زمین و آسمان کے کارخانے سے باہر تو نکل نہیں سکتا کوئی. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. جو نکل سکتا ہے بھاگ جائے. جو کہتا ہے میں نے امتحان نہیں دینا، ہے نا بڑے سیانے سیانے لوگ اس دنیا میں، کہتے ہیں اللہ نے مجھے امتحان کے لیے پیدا کیا، میں نہیں دینا چاہتا امتحان. اچھا بھی جو نہیں امتحان دینا چاہتا وہ نکل جائے آسمان کے دائرے سے، زمین سے اتر جائے. اور اگر نہیں اتر سکتا تو پھر امتحان میں پاس ہونے کی تیاری کرے. اگر فیل ہو گیا تو مارا جائے گا. اللہ. ففروا الی اللہ. نکلو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف. اور یہ جو فرار ہوتا ہے یہ من قسورہ ہو، شیر سے بدکے ہوئے گدے ہوں، یا کوئی فرعون کے خوف سے اور فرعونیوں کے خوف سے بھاگے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، یا لشکر کو دیکھ کر، بڑے لشکر کو دیکھ کر
میدان جنگ سے فرار حاصل کرنے والے منافقین ہوں. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کیا ہو رہا ہے؟ اسپیکر کو کچھ ہو رہا ہے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. گمراہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ففروا الی اللہ. ہر چیز کو دیکھیں، اگر کوئی چیز نیگیٹیوٹی ہے تو اس سے انسان کو خوف لاحق ہوتا ہے. جب خوف لاحق ہوتا ہے تو پھر انسان اس سے بھاگتا ہے. اور کس طرف بھاگنا ہے؟ اللہ کی طرف بھاگنا. اور اللہ کی طرف جب انسان نے بھاگنا ہے تو ہم تو جہاں ہیں اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی طرف ہیں، تو بھاگ کے جانا کہاں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا. ہمیں جب بچپن میں خطرہ محسوس ہوتا تھا تو بھاگ کے ماں کی گود میں چلے جاتے تھے، اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے، یا پھر زیادہ سے زیادہ رضائی میں گھس کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے. یہ بچپنے کی باتیں تھیں. اب اللہ کریم نے پورا شعور عطا فرما دیا، پورا ہدایت اور گمراہی کا پورا کانسیپٹ عطا فرما دیا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں کانسیپٹ دیا. اور اب ایک ہی راستہ ہے، ففروا الی اللہ، کہ تم اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف جاؤ. اور اللہ کی طرف کیسے جانا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی جہاں بھی گزرے، جیسے بھی گزرے، جن حالات میں گزرے، وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں گزرنی چاہیے. اللہ نے یہی تو فرمایا. انا عند ظن عبدی بی، سورہ جو قرآن کی آیات ہیں میں انشاءاللہ وہ بھی عرض کروں گا. جو حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. گمان تو کرو اللہ سے. میں اللہ کے پاس آ گیا، اللہ نے مجھے محفوظ کر لیا. سوچو تو صحیح، کبھی خیال تو کرو. اور پھر فرمایا کہ اگر یہ یاد کرتا ہے نا اکیلا، حالات جیسے بھی ہو، اکیلا یاد کرتا ہے، جو بھی تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے یا اپنے دل میں یاد کرتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، اور انا مع عبدی اذا ذکرنی. جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے نا، تو وہ بیٹھا مسجد میں ہو، وہ بیٹھا گھر میں ہو، وہ کاروبار پہ بیٹھا ہو، وہ نوکری پہ بیٹھا ہو، وہ اکیلا ہو، وہ محفل میں ہو، جہاں بھی ہو، یاد تو مجھے کرے. مجھے یاد کرے گا، میں اس کے ساتھ ہوں گا. انا مع عبدی اذا ذکرنی. پابندیاں بھی ختم، کوئی پابندی نہیں. کہاں؟ وقت کی پابندی بھی نہیں. اللہ اکبر. یاد تو کرے اللہ کو. وہ میں انگلینڈ میں تھا تو مجھے انڈیا سے آئے ہوئے کسی بزرگ نے واقعہ سنایا. کوئی ہندو سے مسلمان ہوا ایک جوڑا، تو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. تو رات کو گاؤں میں تھے اور کوئی 2 بجے خاتون خانہ پر زچگی کا وقت آ گیا. تو وہ دونوں اکیلے تھے، کوئی نہیں تھا، باہر اپنے ڈیرے پہ تھے. تو جس شخص نے ان کو مسلمان کیا، پتہ نہیں محمد دین اس کا نام تھا، کیا نام تھا. تو وہ بندہ جو شوہر تھا وہ کہتا ہے کہ محمد دین نے بتایا تھا کہ اللہ کو جس وقت پکاریں وہ اسی وقت حاضر ہوتا ہے، وہ اسی وقت سن لیتا ہے. تو تم پریشان نہ ہو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اب میں اللہ کو پکاروں گا، وہ ہماری مدد کرے گا. اور وہ کہتا ہے کہ اس نے بیوی کو چھوڑا، مصلے پہ کھڑا ہو گیا، اور مصلے پہ کھڑے ہو کے اللہ سے بات کی. جو بھی بات کی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں فرما دیں. اور وہ اگلے دن مسلمانوں کو بتاتا تھا، اور مسلمانوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے آسانیاں پیدا فرما دی. کوئی یاد تو کرے اللہ کو. ہمیں یقین نہیں آتا. اللہ اکبر. تو اللہ فرماتا ہے انا مع عبدی اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب مجھے یہ یاد کرتا ہے. اور جب یہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے، ذکرتہ فی نفسی، میں اپنے دل میں اس کو یاد کرتا ہوں. تنہائیوں میں یاد کر لو، اللہ بھی تنہائیوں میں کرتا ہے. اور اذا ذکرنی
فی ملائن، جب یہ محفل میں مجھے یاد کرتا ہے، مجلس میں میری باتیں کرتا ہے، ذکرتہ فی ملائن خیر منہم، میں اس سے بہتر مجلس میں اس کے بارے میں باتیں کرتا ہوں، اس کو یاد کرتا ہوں. اور مجلس کیا ہے؟ وہ فرشتوں کی مجلس ہے. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا کہ یہ میری طرف اگر چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، یہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں اس کی طرف پورا ہاتھ آتا ہوں، اور اگر ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف دونوں ہاتھ اس کی طرف چل کے آتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے تو اصول بنا دیا، زندگی یہی ہے، گزارنی یہی ہے، اسی گھر میں رہنا ہے، اسی مادی ماحول میں رہنا ہے. لیکن جو زندگی اللہ کی یاد کے ساتھ گزرے گی وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں گزرے گی، اور جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرے گی وہ اللہ کی حفاظت کے بغیر گزرے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کے خطرات، دنیا کے معاملات، ان سب سے ہم دوڑیں اور کہاں جائیں؟ اللہ کی طرف جائیں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس تم سب اللہ کی طرف دوڑو. انی لکم منہ نذیر مبین، میں اللہ کی طرف سے تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں، وارننگ دے دی ہے. سارے خطرے ہیں، ہر طرف خطرہ ہی خطرہ ہے، تم اللہ کے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.